بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ نے قرآن میں ایسا کئی بار کئی جگہوں پر دیکھا ہے۔ آخر یہ ہے کیا، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ رکنے کی علامت ہے؟ یہاں پہ رکنا صحیح ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ اسی بات کو لے کر آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم چرچا کریں گے۔ ویسے تو اگر ہم انگلش کا کوئی لفظ غلط بول دیں، تلفظ ہم سے غلط ہو جائے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور ہم پر ہنستے ہیں، لیکن افسوس کہ وہی خود قرآن کریم کو اتنا غلط پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم خود ان پر لعنت کرتا ہے۔ رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ، یعنی بہت سے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن کریم خود لعنت کرتا ہے۔ یا تو وہ صحیح نہیں پڑھتے ہیں، یا قرآن کریم کے پڑھنے کا جیسا حق ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کریم کو ایسا پڑھا کرو جیسا وہ نازل کیا گیا ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بات تھی۔ تو آج ہم اس لام الف کے بارے میں جانیں گے۔ اگر آپ کو اردو سے تھوڑی بہت مناسبت ہے اور آپ قرآن کریم کے پیچھے ہی جو اردو میں ان رکنے اور اوقاف کے جو قواعد لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے انہیں پڑھا ہوگا تو آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ لام الف کے بارے میں بھی وہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہے، آپ اپنے اسکرین پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہرنا چاہیے، بعض کے نزدیک ٹھہرنا نہیں چاہیے، لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔ وقف اسی جگہ نہیں چاہیے جہاں عبارت کے اندر لکھا ہو۔ امید ہے کہ آپ آج اسلام الف کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا حکم کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ آئندہ انشاءاللہ اب اس کی رعایت کریں گے اور اسی کے مطابق وقف کریں گے۔ السلام علیکم۔